السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے سید احمد بریلوی کی جو تحریک ہے جو 19ویں صدی کے آغاز میں موجود تھی برصغیر پاک و ہند میں، اور اس نے ہم دیکھیں گے کہ اس نے آنے والے وقت میں ہندوستان پر اپنے کیا اثرات مرتب کیے۔ ویسے تو ہم دیکھیں تو اردو زبان و ادب کے ارتقاء اور اس کے فروغ کے حوالے سے مذہب کا ایک بنیادی کردار ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن جو 19ویں صدی کا ہندوستان ہے اس میں نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ ہندوؤں میں بھی بے چینی کی ایک لہر موجود تھی، اور جس کے نتیجے میں مسلمانوں میں سید احمد بریلوی کی تحریک شروع ہوئی، اور بعد ازاں 1857 کے بعد علی گڑھ تحریک کا آغاز ہوا۔ پھر مدرسہ دیوبند کو ہم دیکھتے ہیں، اور اسی صدی کے آخر پر بریلویت کا ایک مکتبہ فکر بھی ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اسی طرح ہندوؤں میں آریہ سماج ہے، برہمو سماج ہے، اور اس قبیل کی اور بہت ساری تحریکیں موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ بڑی روشن خیال ہیں اور ان کی جو سمت ہے مستقبل کی طرف ہے، اور کچھ ماضی کی طرف لوٹ جانا چاہتی ہیں، اور وہ آریائی سماج جو ہزاروں سال پہلے موجود تھا اس کو تلاش کرنے میں سرگرداں ہیں۔ اسی طرح سید احمد بریلوی جو ہیں ان کی تحریک کو جہاد کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ سید احمد بریلوی کی اگر تحریک کا پس منظر دیکھا جائے تو ہمیں اس میں شاہ ولی اللہ کے نظریات بطور خاص نظر آتے ہیں، اور شاہ ولی اللہ 18ویں صدی کے ہندوستان میں موجود ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے برصغیر کے سیاسی دھارے کو تبدیل کرنے کی ایک کوشش کی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سید شاہ ولی اللہ اگر مزید زندہ رہتے اور احمد شاہ ابدالی مغلوں کا لحاظ یا پاس نہ کرتا تو شاید ہندوستان کی تاریخ کچھ اور ہوتی، لیکن یہ ایک الگ سے بحث ہے۔ ہمارا مقصد اس وقت شاہ ولی اللہ کے ان افکار کو دیکھنا ہے کہ جس نے آگے جا کر سید احمد بریلوی کی تحریک پر اپنے اثرات مرتب کیے ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے تفہیمات الہیہ جو ان کی کتاب تھی، اس میں اس دور کے اندر مسلمانوں کو اور برصغیر کے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں اپنی معاشرتی اور معاشی اصلاح کے حوالے سے وجدان اور برہان اور منقولات، یہ تین وہ نقطے تھے جس کے اوپر انہوں نے اپنی تمام تر توجہ مرکوز کی کہ ہمیں اپنے خارجی مسائل کو عقلی دلائل سے حل کرنا چاہیے، اور جہاں ہمیں انکشاف ذات ہوتا ہے اگر یہ قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے تو ہمیں اس سے اجتناب یا گریز نہیں کرنا چاہیے، اور معاشرتی اصلاح کے لیے ہمیں علمی اصلاح کی ضرورت ہے، اور علمی اصلاح قرآن و حدیث ہمیں فراہم کرتا ہے، اور معاشرتی اصلاح جو ہے وہ معاشی مساوات پر مبنی ہونی چاہیے۔ شاہ ولی اللہ نے قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اس کا فارسی ترجمہ بھی کیا، جو اس دور کے علماء نے یا حکماء نے اس پر خاصی تنقید بھی کی۔ اسی طرح انہوں نے جو اس دور میں وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی بحثیں موجود تھیں ان کو بھی سمیٹنے کی کوشش کی، اور عوام الناس کو بتایا کہ یہ لفظی ہیر پھیر ہے، اور اس حقیقت مطلق تک پہنچنے کا وہ وحدت الشہود ہو یا وحدت الوجود ہو، بات ایک ہی ہے۔ اسی طرح سیاسی سطح پر بھی انہوں نے ہندوستان کو مستحکم کرنے کے لیے بہت سارے اپنے کارہائے جو تھے وہ نمایاں سر انجام دیے۔ بطور خاص انہوں نے روہیلا جو قبائل تھے ان کے ساتھ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے انہیں جاٹوں اور سکھوں کے خلاف استعمال کیا تاکہ مغل حکومت جو ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ پھر اسی طرح نجیب الدولہ اور ابدالیوں کے مابین بھی مصالحت کروانے کی کوشش کی۔ احمد شاہ ابدالی کو خطوط لکھے کہ وہ ہندوستان آئے اور مغلوں کی مدد کریں اور جاٹوں اور سکھوں سے ان کو نجات دلائے، اور اس کے نتیجے میں 1761 میں جو پانی پت کی لڑائی ہوئی وہ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے
تو شاہ ولی اللہ کا سجایا ہوا ایک میدان تھا کہ جس میں مرہٹوں کو شکست ہوئی اور احمد شاہ ابدالی فتح یاب ہو کر واپس لوٹ گیا۔ احمد شاہ ابدالی کے واپس لوٹنے، پانی پت کی لڑائی کے بعد کچھ ایک سال کے بعد شاہ ولی اللہ جو تھے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے ان کے خیالات کو اور ان کی فکر کو آگے بڑھایا۔ شاہ عبدالعزیز بذات خود ایک بڑے عالم تھے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 150 علوم کے ماہر تھے، اور ان علوم کے علاوہ وہ خاصے روشن خیال بھی تھے، اور موسیقی کی بنیادی اصطلاحات اور ہندوؤں کے اوتار کے بارے میں وہ بڑا کھلا دل اور دماغ رکھتے تھے۔ انہوں نے کچھ ایسے فتاویٰ بھی دیے اپنے دور میں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت اختیار کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کو ایسے اختیارات تفویض کیے گئے ہوں جو معاشرے کے لیے نقصان دہ نہ ہوں، جو ہندوستان کے لیے نقصان دہ نہ ہوں، تو وہ وہاں پر اپنی ملازمت کر سکتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز جو ہیں انہوں نے اس خیال کو، اس فکر کو جو شاہ ولی اللہ لے کر چل رہے تھے، اس کو آگے بڑھایا، اور اس کے اثرات ہمیں سید احمد بریلوی کے اوپر بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ سید احمد بریلوی ان کے شاگردوں میں سے تھے، اور شاہ عبد القادر جو ان کے بھائی ہیں ان سے انہوں نے قرآن کی تعلیمات حاصل کیں، اور پھر کچھ عرصہ کے لیے سید احمد بریلوی جو تھے وہ امیر خان کی فوج میں بھی رہے، اور جب اس نے انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر لی اور ان کے ساتھ ایک معاہدہ طے کر لیا، تو پھر وہاں سے وہ واپس آئے، اور پھر وہ کچھ عرصہ کے لیے سید احمد بریلوی جو تھے لکھنؤ گئے، لیکن وہاں سے بھی وہ لوٹ کر واپس آئے اور پھر شاہ عبدالعزیز کے پاس رہے۔ شاہ عبدالعزیز نے جب یہ دیکھا کہ اس کے اندر ایک عسکری رجحان موجود ہے، انہوں نے ان کو تیار کیا کہ وہ انگریزوں اور سکھوں کے خلاف تباہ آزمائی کریں۔ انہوں نے کچھ عرصہ کے لیے وہ حج پر چلے گئے، اور غالباً یہ زمانہ ہے 1823 کا، کہ جب وہ چلے گئے تھے سعودی عرب، وہاں پر حج کیا اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ وہاں پر ملاقاتیں کیں، اور اپنے جہاد کے لیے فنڈز بھی اکٹھا کرتے رہے۔ جب وہ واپس آئے تو شاہ عبدالعزیز کی وفات ہو چکی تھی، اور ان کی اس مشن کو سید احمد بریلوی جو تھے وہ آگے لے کر پڑے، اور کافی لشکر لے کر وہ ہندوستان سے درہ بولان، قندھار اور پشاور پہنچے، اور وہاں کا جو گورنر یار محمد خان تھا اس کے ساتھ مل کر اس دور کی جو حکومت تھی پنجاب کے اندر جو کہ سکھ تھے، ان کے خلاف انہوں نے جہاد کا آغاز کیا۔ لیکن جب رنجیت سنگھ اور جو سکھوں کی حکومت تھی، انہوں نے شمال مغربی سرحدی صوبے کے گورنر یار محمد خان پر دباؤ ڈالا، تو وہ پیچھے ہٹ گیا، اور پھر ایک سازش کے تحت سید احمد بریلوی کو زہر دینے کی بھی کوشش کی، جس میں وہ بچ گئے، اور بعد ازاں پھر 1830 میں بالا کوٹ کے مقام پر شاہ اسماعیل اور سید احمد بریلوی شہید ہوئے، اور وہاں پر ان کے آج بھی مزار موجود ہیں۔ تو اس طرح اس جہاد جو انہوں نے سکھوں کے خلاف کیا تھا، اس کا وہاں پر ایک طرح سے کرش کر دیا گیا، لیکن یہ سلسلہ جو تھا یہ ختم نہیں ہوا، بلکہ فکری سطح پر یہ آگے بڑھتا رہا، اور مولانا محمد اسحاق نے پھر آگے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھا۔ اب سید احمد بریلوی کی یہ جو تحریک ہے، اس میں چونکہ عام لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا مقصد تھا، تو بہت ساری ایسی کتب تھیں جو پہلے عربی میں اور فارسی میں موجود تھی، تو ان کو انہوں نے اردو میں لکھنے کی کوشش کی، جیسے مولانا شاہ اسماعیل کی جو کتاب ہے رد الاشراف، انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کیا اور اس کا نام تقویۃ الایمان رکھا۔ پھر اسی طرح مولانا محمد اسحاق نے مشکات کا اردو ترجمہ کیا، شاہ عبد القادر نے قرآن مجید کا بامحاورہ اردو ترجمہ کیا۔ پھر اسی طرح مولانا محمد جعفر تھانی سری نے کالا پانی کے نام سے اپنی آپ بیتی لکھی، اور تاریخ عجیب لکھی جو غالباً جزائر انڈیمان کی تاریخ ہے۔
اور سمانِ عجیبیہ کے نام سے ان کے خطوط بھی مرتب ہو چکے ہیں۔ اسی طرح مولانا عبدالرحیم خان نے تاریخ سادگیہ، جو سادگیہ خاندان کی تاریخ ہے اور یہ بھی اردو میں ہے، تو اس طرح اس کے اثرات جو تھے وہ اردو زبان و ادب پر مرتب ہونا شروع ہوئے۔ اس دور کے جو نمایاں شاعر تھے ان میں مومن خان مومن کا ذکر جو ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، کہ جو اس دور میں موجود تھے اور انہوں نے مثنوی ایک جہادیہ تحریر کی، جس میں انہوں نے سید احمد بریلوی کی اس تحریک کو نہ صرف سراہا بلکہ انہیں امام زماں قرار دے کر ان کی مدد کرنے کے لیے اپیل بھی کی تھی۔ سو اس طرح شاعری کی سطح پر اور نثر کی سطح پر اس تحریک نے اردو زبان کو متاثر کیا ہے، اور پھر ہم اسی طرح ان مذہبی تحریکوں میں جب دیکھتے ہیں تو وہاں اسی دور کے اندر آریہ سماج اور برہمو سماج اور دلی کالج اور فورٹ ولیم کالج اور پھر آگے چل کر علی گڑھ تحریک، دیوبند کی جو تحریک ہے، یہ بھی اردو زبان و ادب کے پس منظر کو مرتب کرنے میں اپنا بنیادی کردار ادا کر رہی ہیں۔ اگلی ویڈیوز کے اندر ہم باری باری ان تحریکوں کا مختصر سا جائزہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور اردو زبان ادب کے پس منظر کو مرتب کرنے والی ان مذہبی تحریکوں سے آپ کو روشناس کروانے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔